سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج ہمارے جمعے کے لیے جمع ہونا اور پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جن دلوں کو اللہ نے منتخب کیا ہو، اور جہاں محبت کا محور ہوتا ہے وہیں اس کی سیرابی ہوتی ہے۔ بیانات کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے تازہ تازہ آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر جو شاگردوں کے اندر محرومی ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ بیانات نہیں سنتے۔ جو اپنے شیخ سے وابستہ ہو اس کو چاہیے کہ اسی کی بیانات اور تحریرات سنے، اس کو نفع اسی سے ملے گا۔ کم سے کم 3 دفعہ ہفتے میں ضرور سنا۔ یہ جو آج اتنی محرومی ہے یا کمزوری ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذریعہ بنایا آسانی کے لیے کہ وہ چیز جو مجاہدے سے آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس کو سننا۔ اور اللہ 2 لوگوں کا راستہ ضرور کھولتا ہے۔ یاد رکھے کہ ایمان کے بعد مجاہدے پہ کھولتا ہے، اور کافر ہدایت جب مانگتا ہے تو اس کو، جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں، اگر وہ ہدایت کی دعا مانگتے رہے تو اللہ ان کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اور جو بھی مومن ہے اور رائے حق میں مجاہدہ کرتا رہے ہدایت کے لیے، اللہ اس پہ ہدایت کے راستے ضرور کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اور جو شیخ ہے اس کا، اللہ نے یہ چیز اسی کو عطا کی۔ جب اس کے سوالات آپ اوروں سے کرتے ہو تو ماہر نہیں ہوتے، غیر ماہر ہوتے، اس لیے آپ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہو۔ تصوف اور جو بھی فن ہے اس کا اصول یہ کہ اگر وہ شخص ماہر اور اس کی مہارت کا اعتراف ہر کوئی کر رہا ہے، یعنی دشمن کے منہ سے بھی یہ بات نکلنا شروع ہو جائے کہ نہیں، یہ اس کے حق کی علامت ہے کہ نہیں، اس کا انکار وہ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھٹکنا۔ لیکن اس میں لفظ یہ آئے گا، اگر کوئی آپ کا بزرگ ہو یا کوئی ہو تو ایک لفظ کہے گا نہیں نہیں اس میں ماہر مگر، تو اس کے الفاظ میں اگر اور مگر آئے گا، یعنی یہ ایک تعویل ہے انکار کرنے کی جو کہ اس سے بنتی نہیں ہے۔ اس لیے سلسلے کے لڑکوں کو چاہیے کہ باقاعدہ ہم نے اتنا خرچہ کس لیے کیا ہے، ہم نے یہ علم کس لیے سکھایا کہ گھر گھر آپ لوگوں تک پہنچ جائے، کہ آپ لوگ بھٹکنے سے دور ہو جائیں۔ ہماری نیت یہ تھوڑی کہ ہم لوگوں کو کے اندر اپنی شہرت چاہتے ہیں، یا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہماری یہ نیت ہے۔ ہماری نیت رضا الہی ہے کہ ہر گھر کے اندر کم سے کم اتنے لوگ بندے پیدا ہو جائے کہ دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت جالیوں سے بچ جائے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے جو شاگرد ہیں، جو دنیا میں بڑے بڑے سیکھے ہوئے نا، وہ ان تک نہیں پہنچتے، ورنہ آگے منہ کرا لو، وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جا کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جعلی چیزیں ہم نے کسی کو نہیں سکھائی، الحمدللہ یہ اصلی چیز بتائی اور اصلی چیز آپ لوگوں کو سکھائی ہے۔ اس کی نعمت کی قدر کرو۔ تم اپنے شاگردوں کے بڑے سینئروں کے سامنے فیل سکتے، مگر دنیا کے کسی اور یہ
علم والے جو کہیں کہ ان کے سامنے تم فیل ہو، یہ تو میں نے جس کو پہلے دن اجازت دی ہوگی وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ جتنے کتاب پڑھانے والے بزرگ ہیں ان کے پاس بھی جو چیز ہے نا ان سے بھی اعلیٰ اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ بہانے میں نہیں بنا رہا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوے کرتے ہیں، دعوے نہیں، میں رب کی نعمت کو بیان کروں، میرا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں اس کو، میرا رب کا فضل ہے۔ یہ نصاب جو اللہ نے دیا ہمیں، یہ رب نے دیا ہے، حضور کے واسطے سے دیا ہے، بزرگوں کے جن سے سندیں چل رہی ہیں، جن اماموں سے سلسلے چل رہے ہیں، ان کی فیوزات براہ راست اللہ نے اس میں رکھے، اور مبشرات سے لوگ، جو لوگ مبشرات کا خواب ان کو کرنے دو، مگر تم جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ تو نہیں ہے، تم جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ تو نہیں ہے، تم اس کے لیے جھوٹے ہو مگر اپنے لیے تو سچے ہو۔ ان چکروں میں مت پڑنا، کیونکہ کبھی کبھی ایک انسان کو ایک لال مل جاتا ہے، پشتوں کا ایک واقعہ ہوئے دفعہ کی مقبولی تفاوت، تو ایک بندے کو مل گیا لال، تو اس لال پہ تک کیچڑ لگا ہوا۔ ان حقائقوں سے عبرت سیکھو، تو اس کی کھوپڑی میں آیا کہ یار اس کو دھو لیتا ہوں، جب وہ دھونے چلا تو لال پانی میں گر گیا، دریا تھا، عقل کان تو دریا میں لوٹے میں دھو دیتا، پانی نکال کے دھو دیتا، تو اس میں دھونے لگا، ہاتھ سے سلپ ہو گیا، نیچے گر گیا تو پاگل ہو گیا۔ تو گھر میں آ کے چیخے ہوئے، بس نے پختو کیا تو یہ پاک نہ پلی تخا ہوئی، مطلب یہ کہ یار دھونے سے نہ دھونا بہتر تھا، ناپاک سے پاک سے ناپاک بہتر تھا، وہی دپا بس اس کا یہ رٹا لگی ہوئی، پاک نہ پلی تخا، پاک نہ پلی تخا، چیختا رہا، ٹھیک ہوگی، اب امی لے گئی ڈاکٹر کے پاس، اس دور میں 50 فیس بہت زیادہ تھی، 100 روپے، ڈاکٹر صاحب کو اس کی ماں نے 50 روپے دی، کہہ رہے چلو بعد میں دے دینا 100 روپے، ابھی لے جاؤ اس کو۔ جب گھر آیا ٹھیک ہو گیا تو ماں نے کہا بیٹا تجھے ہوا کیا تھا؟ تو اس نے اپنا واقعہ شروع کیا کہ امی راستے میں آ رہا تھا، لال مل گیا، وہ کیچڑ میں گندا تھا، وہ میں نے دھویا، وہ گر گیا سمندر میں، پھر شروع ہو گئی پاک نہ پلی تخا۔ جب ماں نے یہ حالت دیکھی تو وہ بھی مینٹل ہو گئی، وہ تپوس نہ تپوس خو، تو ماں نے یہ کہہ کہ پوچھنے سے نہ پوچھنا بہتر تھا۔ جب ڈاکٹر کو پتہ چل گیا دونوں پاگل ہیں تو وہ بھی پاگل ہو گئے، کہتے کوئی سلو نہ پنسوس خوے، تو ڈاکٹر بھی پاگل ہو گیا، اس نے کہا یار 100 سے تو 50 اچھے تھے، تو ایک نعرہ لگاتا تھا وہ دپا کہ نہ پلی تخوا، ابل وہ تپوس نہ تپوس خوا، وہ سلو نہ پنسوس خوے۔ تو تمہارا بھی وہی حال ہو جائے گا ہمارے شاگردوں کو چھیڑنے سے اور ان کو سمجھانے سے، تو تم لوگ یہ کہتے کہ سمجھانے سے نہ سمجھانا ہی بہتر تھا، سمجھ گیا؟ اور وہ بولے گا کہ پوچھنے سے نہ پوچھنا بہتر تھا، تو یہ بولتا کہ سمجھانے سے نہ سمجھانا بہتر تھا، اور ڈاکٹر انکار کرے گا کہ یار علاج سے نہ علاج کرنے بہتر تھا۔ تو بیٹے سمجھ جاؤ، اللہ جس کو دیتا ہے اس کے راز بھی دیتا ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہ تکبر کے پہاڑ بننے سے بہتر ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لو، کہ یہ چیز ہمیں نہیں آتی، یہ چیز کتابوں سے نہیں ملتی، یہ اللہ نے قانون ہی نہیں بنایا ہے۔ کتاب آپ کو اس کی ایک خبر دیتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے، مگر کتاب اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے، اس سے انکار ہے، کتاب نہیں ہے۔ مگر ایک چیز کی اصطلاحات کو، اس کے مجاہدات کو اللہ نے جدا کیا ہو، آپ ایک کیسے کر سکتے ہو؟ بس اوقات آپ اور چیزوں کا ثواب حاصل کر لیتے ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ عبادت منسوخ ہو جائے گی یا وہ عبادت بھی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو دیکھا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس نے
اشراق کی نماز پڑھی فجر سے لے کے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا عمرہ آدھا ہو جائے گا. بعض چیزوں سے ایک عبادت سے دوسری عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، مگر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی. ثواب میں ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے، آپ مستحب ہے کہ ایک نیت کرتے ہو تو اس میں تمام نوافل کی نیت کر لو تو اس کا آپ کو اجر ملے گا، مگر یہ نہیں کہ اس سے تحیت الوضو بھی آ جائے گی اور تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی، ثواب مل جائے گا. جیسے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا ثواب مل گیا. حضور نے فرمایا. یہی وہ نقطے ہیں کہ کبھی کبھی ایک انسان کو مختصر وقت میں قرآن کو ثواب حاصل کرنا ہے تو وہ اس کو مل جائے. تو ہر علم کو اور ہر اس کو اللہ نے الگ رکھا. ان کا اصول ایک ہی ہے، قرآن و سنت، مگر اس کے مجاہدے، اس کے رستے جدا جدا. ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھو. فلاں بزرگ مانتا نہیں ہے، فلاں یہ نہیں کرتا، ان بزرگوں کے پاس پوچھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان بیچاروں کو بھی خراب مت کرو، مگر وہ بھی خود خراب ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ گناہ جنم لیتے ہیں. اس سے گناہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. ٹھیک ہے، یہ اقرار ہے ہمارا. سندن ہم دیوبندی ہے، مسلکن ہم حنفی ہے. یہ ہے لفظ سندن حنفی، دیوبندی مسلکن حنفی، یہ ہمارا اقرار ہے. اب دنیا یہ کہے گی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پتا چلتا ہے جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کافی چل رہا ہے، تو اب وہ بریلوی کیوں کٹے گا؟ کہہ رہے ہیں تو دیوبندی ہے. اب دیوبندی ہمارے کیوں کہ یار ہم یہ ابھی نیا نیا آگے اس نے اپنا آسمان نیچے کیا ہوا ہے فلاں اور یہ دعوے فلاں. ہم نے تحدیث نعمت بیان کی ہے علم کہ ہم نے جو علم سیکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے یہ ایسے تو نہیں کہا. ہم نے دعویٰ شفا کا نہیں کیا. کیا شافی اللہ؟ تو آپ کے ایک لفظ آپ کو نکلے گا جی، یعنی یہ اس بات کو خود بھی اب تسلیم، عملیات تو ہے مگر تصوف نہیں ہے. یعنی یہ بات آپ اس بات سے تسلیم کر رہے ہیں کہ جی عملیات ایک جدا چیز ہے اور تصوف ایک جدا چیز ہے. تو پھر آپ کتاب پڑھ کے ساری چیزیں کیسے حاصل کر لیتے؟ پھر آپ ایک سند کے ساتھ دوسری سند کو کیسے کہتے ہیں کہ جب شروع ہو جاتے ہو ممبر و محراب پر وہ ایک شروع ہو گیا تو پھر آج دیکھو ایمان سے بھی خارج کر دیا اپنے کو. اس کو بڑے ٹھوپیے اپنے تڑلے سے رہے. یعنی عاملین کے تعصب کے اندر اس نے قرآن کی انکار کر دی. یہاں آگے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگلا اگر ملک کا وزیر اعظم ہے اس کے خلاف بھی بولنے شروع ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ کام اگر خلاف شرع نہ بھی ہو یہ شروع ہو جائیں گے. ادھر تم لوگوں کی زبانیں کیوں بند ہے؟ مقصد یہ کہ آپ سیکھ لو. ادارے بھی بڑے اچھے،
میں تو پیچھا نہیں چھوڑوں گا اس چیز کا. میرے ہر بیان میں یہ تذکرے ہوں گے جب تک تم لوگ سیدھے نہیں ہوگے. میں گھوم کر آؤں گا اور اسی پر آؤں گا. یہ میرا تعصب نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ تمہیں کہ تمہیں کسی سے بغض نہیں رکھتا. اپنا دل خراب نہیں کرتا، تعصب نہیں رکھتا. اللہ مجھے اس بات سے ہمیشہ کے لیے بچے رکھے. نہ میں کسی دشمن سے تعصب رکھتا ہوں، نہ کسی بگوڑے سے تعصب رکھتا ہوں، نہ گھوڑے سے. گھوڑے تو ایسے بھی نہیں، لیکن میں کسی مخالف سے تعصب نہیں رکھتا، بغض نہیں ہے. اور سب کو بھی یہ کہ تم دل صاف کرو. بات صرف نظریے کی ہے. بات نظریے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. یہاں یہ کہتے ہیں جی میرا عمل اچھا ہے اور تو نے قرآن کا انکار. تو من قال لا الہ الا اللہ کے اندر کہیں بھی کہیں ذکر ہے کہ جی قرآن سے جادو ہوتا ہے؟ نہیں آئے گا. کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا، کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میرے پاس اکابر کا قول، وہ اہانت قرآن کا ہے، ڈائریکٹ براہ راست قرآن کا نہیں. یہ دونوں الفاظ استعمال بھی نہیں کرنے چاہیے عوام الناس کے اندر. ایک تو یہ تھا کہ یہ تو ہے یہی، مگر یہ لفظ بھی استعمال کرو، یہ بھی غیر مہارت کی دلیل ہے. چاہیے جس بزرگ نے بھی لکھا ہے اس فن کا ماہر تھا ہی. اور اگر یہ کسی امام کی طرف ہوگا تو منسوب کھول ہوگا، کسی امام نے یہ نہیں فرمایا. یہ ایک بندے نے منسوب کیا ہوگا ان کی طرف، ورنہ تحقیق کر لو ائمہ کے ہاں یہ چیز نظر نہیں آئے گی. ورنہ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں نا، جنات کے جتنے بارے میں اقوال ہمارے ہاں پیش کریں، آج بھی المبسوط اٹھا لو، تذکرہ بھی نہیں ہے. اثر اٹھا لو، ایک جامع کتاب ہے، ہر مسئلہ آپ کو وہاں ملے گا، اس کا ذکر ہی نہیں. جامع المسانید امام ابو حنیفہ کی جمع شدہ ہے، اس میں آپ ایک روایت نہیں پیدا کر سکتے مگر استخارے کی ہے. یہ جتنے لوگ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، وہ فلاں و رمل شمل جیسا ان چیزوں کو، ہمارے ہاں کیا چیز ہے؟ وہ ہے علم استخارہ. یہ سیکھنے کی چیز تھی. صحابہ حضور سے سیکھے ہوئے تھے. کہتے ہیں جی سند دم کی اجازت کہاں سے آئے گی، عمل کی اجازت کہاں سے آ گئی، یہ کس نے کی ہے؟ اس میں عموم ہے، مل جائے تو لے. اذن کا اثر ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب حجاج نے ان کو بلایا تو حجاج نے کہا تو آپ نے فرمایا، کچھ اس نے باتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. جس کو کہہ رہے ظالم جج کو، تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑا. حالانکہ اس کے ہاتھ سے کافی لوگ شہید ہو گئے، صحابہ بھی شہید ہوئے، مگر وہ صحابی فرماتے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مجھے آپ علیہ السلام نے ایسی دعا سکھائی ہے کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی دعا سکھائی ہے حضور نے کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو حجاج نے کہا کہ وہ دعا مجھے سکھائے، تجھ جیسے نااہل کو کیوں سکھائے. تو پھر انہوں نے حجاج نے کہا کہ آپ جاؤ. وہ وزیر حیران لے گئے، اس کے ساتھ جو اس کے رفقات ہیں، نے کہا بات یہ کہ میں نے اس کو چھوڑا اس لیے کہ اس کے پیچھے 2 شیر کھڑے تھے، اگر میں اس کو نہ چھوڑتا تو مجھے چیر دیتے.
بات یہ کہ واقعہ تو آپ لوگوں بھی نہیں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، مگر دلیل شاذ ہے کہ یہاں موکل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دو شعر کہاں سے آ گئے؟ وہ کیا تھے جس سے وہ ڈر گیا؟ تو انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں نے 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ کتنی؟ اور 10 سال بعد حضور نے مجھے اس کی اجازت دی، لہذا تم نے بھی 10 سال میری خدمت کی، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو بات یہ کہ دعا آج بھی ہے، مگر 10 سال دین کی خدمت بھی ہے۔ چلو میں تم لوگوں کو بولتا ہوں، مولوی صاحبان جتنے ہو، آج یہ نکتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی بھی شعبے میں 10 سال خدمت کی ہے، وہ یہ دعا پڑھے، اس میں تاثیر ہوگی۔ کیونکہ آج کل حضور کی خدمت کیا ہے؟ دین کی خدمت، کیونکہ دین حضور سے آ رہا ہے، جو دین کی خدمت کرے تو حضور کی خدمت کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے تعصب سے بچو، کسی کا بھی بغض اپنے اندر مت رکھو۔ چہ جائے گا کہ اولیاء اور علماء کا بغض، تو یاد رکھنا کہ مسلک اور اولیاء یہ فرق ہے۔ مسلک کے اندر یہ ایمانیات کے اندر اس کو ماننا، اور اولیاء کی کرامات کو ماننا، کشف و کرامات اولیاء کی، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ لیکن کشف کرامات اولیاء، عوام الناس نہیں، ایسے لوگ نہیں۔ پھر اولیاء کی تخصیص بھی یاد رکھو، یعنی کہ ایک مدعی ہوگی اس کو دین کا بھی پتہ نہیں، وہ اللہ کا مقرب ہوگا اسے دین کا پتہ نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا؟ این خیال است محال است جنو است۔ اس کا علم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے مفتی بھی عاجز آ جاتے ہیں، اس کے دلائل کے سامنے۔ دو صورتیں ہوتی، ایک ہے کہ اس کا علم ایسا ہوتا ہے، اور ایک اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے عاجز ہے۔ یعنی علم و عمل کیا؟ دونوں صورتوں میں بعض لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ عابدین میں، لیکن اس کی عبادت کو دیکھو، اس کا دوام دیکھو، انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ تو ظاہری وہ عمل ہم میں نہیں ہوتا اس میں، لیکن اس اندر، اس کے اس ولی کے اندر ایسا موجود ہوتا ہے کہ اس کا دوام۔ اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اتنا، مگر عمل میں اپنے مضبوط ہے اور اپنی چیز کو جانتا ہے، تو یہ تو اس درجے، کیونکہ علم کا درجہ بڑا ہے، لیکن علم کے سامنے عاجز آ جانا، کون سے؟ ظاہری کتاب والے، علم والے، اس کے سامنے عاجز ہو جاتے۔ فرق علم کا دو ہے، ایک نقل سے پڑھنا اور ایک نور سے پڑھنا۔ وہ عربی کا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے جو دلائل نکلیں گے اسی زبان کے اندر ہوں گے، وہی جو دین کے ہوں گے۔ کیونکہ ولایت تابع ہے نبوت کے، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ نبی بھیجا ہے اور اسی کی زبان میں بھیجا ہے۔ جو بھی صحائف، جو بھی چیزیں نازل ہوئی ہے ان کی زبانوں میں نازل ہوئی، کیونکہ انسان اپنی جو زبان ہے اس میں زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے عربی میں اتارا اور حضور کو عربی بنایا۔ حضور نے فرمایا میں عربی، اور جنت کی زبان عربی اور قرآن عربی۔ تو وہاں سارے عرب تھے، لیکن آج اگر آپ براہ راست کسی عجم کے سامنے قرآن پڑھتے رہیں گے، صرف قرآن پڑھتے رہیں، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ محسوس فیس کرے گا
مگر سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ کریں گے تب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. یہ ذریعے ہے. تو اب عملیات کا نام جو بولا جاتا ہے تو علم حکمت کا شعبہ اس میں آج تک کہ جی حکمت کی تعریف حکمت انبیاء کو دی گئی ہے، بے شک ہے. تو سارے علوم جب چل رہے تو حکمت کیسے نہیں ہوئی؟ یہ بھی تو حضور نے سکھائی ہے نا. آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ رہ جائے گا باقی جاری رہے گا؟ معلم تو تینوں چاروں علوم کے، تجوید کے بھی ہیں، کتاب کے بھی ہیں، تزکیے کے بھی اور حکمت کے بھی ہیں. یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ معلم ہے، وہ سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت اور تزکیہ، اور سناتے ہیں تمہیں قرآن کی آیاتیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نہیں سکھایا ہوگا؟ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دعا کی اجازت ثابت ہو گئی دم کی، پڑھنے کی، 10 سال خدمت کی. اب تو یا تو اس کا انکار کر دو. تو ایک ہے عمومی فیض اور ایک ہے خصوصی فیض. ایک عموم میں ہے صحابہ کا اور ایک خصوص میں جو ہر صحابی کے اندر آپ کو الگ نظر آئے گا. یاد رکھیں کہ احسان ہر ذکر کا جدا ہے اور احسان ہر انسان کا جدا ہے. ہر ولی کا احسان جدا ہے اور ہر ذکر کا احسان جدا ہے. ہر عبادت کا احسان جدا ہے، حکم میں ایک ہے، مگر ہر احسان حکم کا احسان جدا ہے. دیکھو اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت، قرآن، کلمہ شہادت پڑھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کو اسلام فرمایا کیونکہ عموم ہے. اس میں ہر وہ عبادت جو ظاہر میں ہے اس کو اسلام کہا. یہ ظاہری عبادت ہے. ہم کسی کو مسلمان یہ نہیں کہ دل میں کلمہ پڑھے گا تو میں اس کو مسلمان مانوں گا. جب تک وہ ظاہر میں نہیں پڑھے گا تب وہ اسلام میں داخل ہوگا. جب ظاہری کلمہ پڑھے گا تو اسلام میں داخل ہوگا، اور جب ظاہری اور باطنی دونوں پڑھے گا تو ایمان میں داخل ہوگا، اور جب مشاہدے کے ساتھ پڑھے گا تو احسان میں بھی داخل ہوگا. تو ایک ظاہر ہے، دو باطن ہیں. اب ایمانیات، ایمان تو غیب ہے لیکن ظاہر میں بھی قرار کرے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد. یہاں اصل درجے کا فرق ہے. اسلام، ایمان اور احسان میں درجات بیان کیے گئے. ایک ہے مسلمان، عام مسلمان، وہ اس پہ چلے تو یہ ایمان اسلام میں داخل ہے. مگر جہاں لفظ ایمان کہا جائے یہاں سے علماء شروع ہو جائیں گے، اور اس بات کو عالم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور یہیں سے علم شروع ہو جائے گا، اور احسان سے طریقت شروع ہو جائے گی. اور یہ نسبت باطنی ہے. مسلمان کی نسبت ظاہری ہے، اور ایمان کی اور طریقت کی نسبت یہ باطن میں، باطن کی برکت سے ملتی ہے. مسلمان آپ ظاہر کی وجہ سے ہوتے ہیں، مگر ایمان آپ کا کتنا مضبوطی اندر کا مال ہے. اب یہ خصوص میں چلا گیا، ہر کسی کا نہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم. اب ہم اللہ کو کس طرح مانتے ہیں؟ علم شروع ہو گیا. اب بغیر عالم کے کیسے پتہ چلے گا؟ بغیر علم کے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. آمنت باللہ کیا ہے، وہ ملائکتی کیا ہے، وہ کتبی کیا ہے، وہ رسلی کیا ہے، والیوم الآخر کیا ہے، والقدر خیر کیا ہے، والشر کیا ہے، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کیا ہے؟ یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب علم میں دو ہے، ایک علم الفاظ اور ظاہر کا سیکھنا، اور ایک علم باطن کا. ایک کو تو ہم علم مان رہے، دوسرے کو نہیں مانتے. جبکہ آپ کے ایمان کی نسبت ہی باطنی ہے تو آپ کو وہ نفع تو علم باطن سے دے گا.
اور تیسری چیز بھی باطن ہے احسان، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. یعنی ایک ہے عین الیقین اور دوسرا ہے حق الیقین. گویا تم محسوس کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو عین الیقین ہے. جہاں مجھے نظر نہیں آتا تو وہاں کیا ہے محسوسات، کہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. انکار مت کر. حضور کی ہر سنت کا احسان جدا، ہر ذکر کا احسان جدا. ذرا میدان میں تو آ کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ قادری کیوں ہے، نقشبندی کیوں ہے، چشتی کیوں ہے، کیوں ہے. ایک انسان کی جہالت کا اندازہ یہیں سے ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ہے. ایک انسان باغ بناتا ہے، اس میں ہر قسم کا پھل ہے، اور ایک بناتا ہے کہ ایک ہی پھل ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سب پھل ہے، ان کی شکلیں کچھ نہیں ہوتی، یہ سب لڑائی فضول ہے، یہ جاہل ہے. تو کیوں ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جاہل ان پڑھ کو نہیں کہا جاتا. جاہل انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ تمام علوم سیکھتا ہے یا علم کو جانتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں جاہل. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے اس کی قوم والے، تو ان کے کام کیسے مان لے اوپر، تو کیا فرمایا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یعنی نبی کی بات پہ رد کرنے والے کو جاہل کہا جاتا ہے. ابو جہل نبی کی کلام کو رد کرتا تھا، حضور کی ذات کو مانتا تھا، قول کو نہیں مانتا، کلمے کو نہیں پڑھتا. ذات کا ہوتا ہے کہ صادق ہے اور امین ہے. کوئی کافر نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام کی ذات میں کہ صادق ہے، لیکن یہ جو تم کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو نہیں مانتا. یہ ہوتے ہیں جاہل. تو حضور نے کہا ابو جہل، جاہلوں کا باپ. تم سمجھتے ہو کہ ان پڑھ کو جاہل نہیں کہا جاتا. جاہل کہا جاتا ہے جو سمجھ کر انکار کرے. جیسے تم نے پڑھا، تمہارے سامنے حدیث آ جائے، میں نہیں مانتا اس کو، جاہل ہے. نبی کی بات کا انکار کرنے والا جاہل ہے. کافر بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ والی میں نہیں مانتا، جاہل ہے، گمراہ. تو میری بات یاد رکھو کہ ایک چیز جب ایمانیات میں ہے تمہارے، یعنی عقیدے میں، ایمان عقیدہ میں ہے، کرامات اولیاء اور مسلک پر چلنا، چاروں مسالک برحق ہے. کرامات اولیاء اور کشف برحق ہے. تو ولی کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو اللہ نے جس کو دیا ہوتا ہے اس پہ راز بھی کھولتے تھے. یہ معترض سے مت گھبرائے کرو، اس کی وجہ سے علوم بھی بہت کھلتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر خرابیاں کیا آ گئی کہ آپ نے بیانات نہیں سنے. میں خود دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ سنتے نہیں. جو ریکارڈنگ ہے اس پہ پتہ چل جاتے کہ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اس سلسلے کے لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں، مگر دیکھنے والے کم ہیں. یہ نقصان ہے تمہارا، اسی وجہ سے تم بھٹکتے پھر رہے ہو. یعنی ایک پیر صاحب کے پاس جب آپ جاتے ہو، دوسرے استاد کے پاس خواہ مخواہ اپنے ٹیلی فون کا جو ٹائم ضائع کرتے ہو، ادھر جاؤ، اس بیانات کو سنو، ایک کاپی اپنے پاس رکھو. پوائنٹ تمہیں ایک دفعہ سنو گے نا تو ایک پوائنٹ ہوگا، جب دوسری دفعہ سنو گے اس میں دوسرا پوائنٹ ہوگا، جب تیسری دفعہ ہوگا، ہر پوائنٹ میں تمہیں پوائنٹ الگ الگ نظر آئیں گے اور فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا.
آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے تھے. اس سے یاد رکھو کہ اس سے فیض تام ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کو 3 دفعہ سنو گے تو آپ کے اندر نسبت کی پختگی آئی. پھر تم سے اگر دنیا کے بڑے بڑے بحث کر جائے، اس لیے مت سننا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا اس بات کا. جب تم لوگ کہیں عاجز آتے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیان نہیں سنتے. تو کسی عالم کے ساتھ بحث و مباحثہ بغض سے نہیں کرنا، دلائل سے کرنا، کیونکہ دلائل سے دین پھیلتا ہے اور بغض سے بیماری آتی ہے. تمہارے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، اس کا احترام، اس کی قدر بھلے جس طرح ہو. اور جب کسی وہ جتنا بھی بولے اس کی کھلی اجازت ہو، تحمل کے ساتھ ہر بات کا جواب دو. اس سے 2 فائدے ہیں. اگر مجلس میں وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو سننے والے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ گلاس میں جو پانی ہے رب نے مجھے دیا ہے، تم کہتے ہو یہ کیوں بولتے ہو؟ یہ دعویٰ ہے. گویا تمہارے عالم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ کیا چیز ہے اور نعمت کیا چیز ہے. کیا دعویٰ کیا چیز ہے اور نعمت کیا چیز ہے. اور کہتے ہیں جی نعمت کو بیان کرنے کو دعویٰ کہتے ہیں. تو میں نے جو نعمت بیان کی اس نعمت کے بارے میں نے تو ہر چیز میں کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ایک چیز میں تو یہ امام ہے مگر دوسرا اس کو نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا کہا؟ اس ایک چیز میں تو ماہر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. تو جب تم نے ایک چیز کی مہارت کا انکار کر دیا تو دوسرے کی تابع ہے، وہ خود بخود آ جائے گی. اور دوسری تیسری کتاب ہے. کیوں؟ کہ اس میں یہ مہارت ان تینوں کی وجہ سے آئی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدہ، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے علم کو مضبوط کر لو، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو. اس میں مضبوطی آتی ہے. عمل میں تمہاری جنگ جاری رہے گی. نفس اور شیطان سے ہے تیری جنگ جاری، کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری. جب اس کا پلہ باری ہو جائے تو توبے سے اس کو پورا کرو، اور جب تیرا پلہ باری ہو جائے تو شکر سے پورا. یہ جنگ تا قیامت رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. مقدر ہے کسی کا کیا ہے، اللہ نے آپ کو پابند کیا ظاہر کا. یاد رکھنا جب انسان تقدیر کے اس حد کو چھوتا ہے جہاں مقام رضا بر قضا ہے، تو ہر وہ چیز جو تدبیر سے فعل ہو جائے اس کے لیے مبرم ہو جائے اور وہ اس پر راضی رہے خوشی خوشی. یہ مقام رضا بر قضا اور یہی نفس مطمئنہ ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس کی پہچان بھی تو سیکھو نا، تو تم مخلوق سے پھرو گے پہلے، اور مخلوق تمہیں پھرتے 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 تھک جاؤ گے اور کہے یار ہو نہیں رہا، کیا مسئلہ. اب ہر تجویز تمہاری فیل ہوتی جائے گی. شروع میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ معلق سے مبرم کی طرف جانا آسان نہیں ہے. تدبیریں کرتے رہو گے، مایوس مت ہونا. آخر میں جب باہر بھی آئے گا ادھر بھی تم فیل ہو جاؤ گے تو سمجھو اللہ نے تمہیں نفس مطمئنہ سے اب تم براہ راست اپنے رب سے مانگو. تیرے مجاہدے پورے اگر نفس اللہ اللہ کرتا رہے تیرا کام ہو جائے گا. اور جو تکلیف اللہ نے تمہیں دی ہے اس پہ راضی برقضا، رضا برداشت کو خوشی اسی میں تمہیں، کیونکہ اسی تکلیف کی برکت سے تو تم نے مطمئنہ پہ آئے ہو. اب یہاں تیرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تو صبر کر کے ولی بن جا، یا مایوس ہو کر کفر کی اندھیروں میں. مگر اس چیز کو ابتداءً بیان کرنا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
تو آپ کہو گے جی رضا برقضا کا نفس مطمئنہ کیوں ہے؟ تو یہ تو اللہ نے فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ کی رضا پر راضی رہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك۔ تو دنیا میں تکلیفیں آپ کو آتی رہیں گی، دنیا مجاہدے کا نام ہے، اور ہر مجاہدے کے اندر اللہ نے ایک علم کو پوشیدہ رکھا۔ تو بیگ یاد رکھو کہ دل کی حفاظت کرو، اور دل کیا ہے کہ اس میں حسد نہیں آنا چاہیے۔ ایک اصول مت چھوڑو، بغض مت کرو کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعصب، معاف کر دیا کرو، کیونکہ بدلہ لینا بھی ہے تو معاف کرنا بھی ہے۔ انتقام کے بجائے معاف کرنے کو زیادہ پسند کر لو، کیونکہ معاف کرنے سے امن آتا ہے، تجھے بھی اور اس پہ بھی، دونوں سکون میں آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن انتقام سے نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے امن کو پسند فرمایا ہے، اور حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ جو تمہاری مخالفت کرتا ہے اس سے پریشان مت ہوا کرو، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ضلالت ہے تو قبول ہے، اگر عزت ہے تو قبول ہے۔ شہرت وہ پسند نہیں کرو کہ وہ شہرت جو تمہیں اللہ دے، وہ شہرت جو تم لوگوں سے چاہتے ہو، یہ ریا ہے، یہ تمہیں تباہ کر دے۔ بس اپنے نفس کو مٹا دو، اور اس نفس کو یہ کہو کہ بے عزتی تو ان کی ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، جب ہم عزت والے نہیں تو بے عزت کیا ہوں گے؟ گندا تو وہ ہوگا جو پاک ہوگا، جب ہم پاک ہی نہیں تو گندے کی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے تکبر کی وجہ سے بیمار کہتے ہیں جی میں بچا رہا ہوں، تم بچا نہیں، فساد پھیلانا ہے، یہ اس سے بچو۔ اس لیے تم مت کرو علماء کی، میں تو کہہ رہا ہوں کسی کا بھی بغض مت رکھو۔ علماء تو، اولیاء تو بڑی دور، کسی کا دل میں بغض مت۔ یہی ہے گھر گھر آج اگر سب معاف کرنے والے بن جائے، یعنی آپ دنیا میں ایک چیز کر لو، سب سے تعلق بے لوث رکھو، کوئی بھی مطلب نہیں، نہ تم میں سلام کہے نہ تمہیں شکریہ کہے، مگر تم کہو، تمہارے در پہ آئے تو تم دو، وہ تمہیں دے یا نہ دے اس سے بدلہ مت مانگو، مگر تم اپنے سارے حالات اپنے رب سے وابستہ کر لو، جو چاہیے اللہ سے مانگو۔ یہ ایک مقام ہے، یہ مقام ایک دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے، جیسے حضور نے ابن عباس سے فرمایا کہ تم جو بھی مانگنا رب سے مانگنا۔ اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگو۔ یہ بھی ایک مقام ہے، ایک وہ وسیلہ، ایک براہ راست، یہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کبھی استغاثے کے ذریعے اللہ دیتا ہے، کبھی وسیلے کے ذریعے دیتا ہے، کبھی براہ راست مانگنے سے دیتا ہے، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ بس میں نے آسان حل بتایا تھا آپ کو، اللہ نے اپنے سے مانگنے کا ذکر کے بعد کہ تم کیا ادھر مت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مقام ذاکرین کو حاصل ہوتا ہے کہ نماز ان کا اسم اعظم بن جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی جو نفل ہے ان کا کیا بن جاتا ہے؟ اسم اعظم بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصلاة، یعنی دونوں چیزوں سے اللہ آپ کو مدد ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ جو ذکر کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ پڑ جائے
جو میں کہتا ہوں نا تم ادھر ادھر آنکھیں مارتے ہو، شیخ کے بیان کرو، جب پھنس جاؤ تو 2 رکعت نفل پڑھو، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد کر۔ ایک وقت تمہارے پاس ایسا آتا ہے کہ ہر دنیا کا ہر آدمی تم سے کٹے گا، تم سے سب کٹیں گے، سمجھ لو اللہ کے خاص بندوں میں تمہارا شمار ہو رہا ہے۔ اس سے تپو نہیں، کیوں کہ ہر آدمی تمہارے ساتھ اس وقت تک رہے گا جتنی اس میں برداشت کی حد ہے، تو وہ اس حد تک رہے گا، پھر کٹ جائے گا، پھر دوسرا جس حد تک رہے گا وہ کٹ جائے گا، پھر تیسرا جس حد تک وہ بھی کٹ جائے گا، پھر تو رہ جائے گا اور اللہ رہ جائے گا۔ یہی تیرا مقام ہے، یہی تیرا مقام ہے کہ تو نے جن چھپکی ہوئی چیزوں سے اللہ کو بلایا تھا، اللہ نے دکھا دیا کہ تیری ہر چھپکی ہوئی چیز تجھے کیا دے دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل تجھے اللہ نواز دے تو تو بدلے لینا شروع کر دے، اللہ تجھ سے چھین لے گا۔ اللہ تجھے بتا رہا ہے کہ اب تو ان میں رہ کر بھی میرا رہ، اور جیسے معاملہ رکھتا تھا ویسے رکھ، وہ معاملہ بھی ختم مت کر، کیونکہ وہ تو میرے لیے کرتا تھا، اور اگر اپنے لیے کرتا ہے تو چھوڑ دے، اور جو تو میرے لیے کرتا ہے تو جواب میں شکریہ بھی طلب مت کر، جواب میں شکریہ بھی طلب مت کر۔ تمہاری مرضی ہے، یاد رکھنا کہ لوٹے کا پانی ایک قطرے سے ناپاک ہو جاتا ہے، ٹنکی کا پانی ایک قطرے سے ناپاک ہو جاتا ہے پیشاب کے، مگر جاری پانی میں پورا پیشاب کر دو وہ پیشاب پاک ہو جائے گا مگر یہ ناپاک نہیں ہوگا، اور سمندر میں سارا گند گرا دو وہ گند پاک ہو جائے گا مگر سمندر ناپاک نہیں ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے اپنے دل کو لوٹا بنانا ہے، اتنے کمزور ایمان والے یار فلاں کے مجھے گمراہ کر دے گا، یہ بنو کہ یہ سمندر میں گرے گا یہ بھی پاک ہو جائے گا، یہ حق ہے۔ کبھی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ پانی کی قسم اللہ نے بنائی ہے، مرضی تمہاری ہے، تم اپنے دل کو سمندر بناتے ہو، تم اپنے دل کو کچرا بناتے ہو، اور سمندر والے دل میں سب کو پورا ملتا ہے، لوٹوں سے جو ملتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یہ پانی لوٹے سے چلتا ہے، اس کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، اور سمندر تو خود ہی بہتا ہے، اس میں پوری دنیا گرا دو سب کو برابر ہی ملے گا، لیکن اس کپ سے پینے والے کو کم ملے گا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ بیان پہلے سنا تھا، تو روٹی بھی تو تم روز کھاتے ہو، پانی بھی روز پیتے ہو، ایک ہے معلومات کے لیے بیان، ایک ایک غذا کے لیے بیان۔ جب روح کی غذا ہی بن جائے تو اسے پھر بار بار سنا جاتا ہے، کیونکہ پھر روح کی غذا اگر روح کو نہیں دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو کبھی ایک کے بیانات سنتے ہو کڑی پہ چاپتے ہو، کبھی دوسرے کے سنتے ہو، کبھی تیسرے کے سنتے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پیر کے نہیں سنتے۔ تو 15 گھنٹے جو تو لگا کے آتا ہے، سارا دن لگا کے آ جاتا ہے، تو 2 گھنٹے کا بیان سن لیا کر، فرق خود ہی پتہ چل جائے گا۔ عقل تیری کھل جائے گی، دل کے لوٹے کھل جائے گی، کاپی اور پین اپنے پاس رکھ اور اس کو لکھ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان پوائنٹوں کو لکھا کرو، کیونکہ وہ بندہ بھول جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر یہ خواب سے نسبت کیسے ملتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یعنی اور نہیں بنے گا، خواب سے سلسلے چلا رہے۔ میں نے کہا یار اب تم سند والے میں آ جاؤ، ہمارے پاس وہ بھی ہے، تم خواب والے میں مت چلو۔
ہم متصل سند بھی رکھتے ہیں ساری، تم سندن بن جاؤ، خوابی مت بنو، جاگنی والی میں آ جاؤ. بہانے کہاں سے تلاش کرتے؟ اویسی نسبت کا پتہ نہیں، تو یہ اس کے ان پڑھ ہونے کی دلیل ہے یا جاہل ہونے کی دلیل ہے، اب یہ خود پتہ نہیں. موکل کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ موکل ہوتے ہیں. یہ تمہیں سوالات، یعنی کہ تمہیں 3-4 تمہارے بزرگ بولتے رہیں گے. ایک ہے اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی عاشقین سے میں کہتا ہوں کم سے کم مجموعہ فتاوی پڑھ لو یار. خدا مدا گڑ سر میں پھنسے گا. مجموعہ فتاوی جلد نمبر 4 ہے، 3 ہے، صفحہ نمبر 153 154 پہ چلا جاؤ، تمہیں مل جائے گا کہ یہ باتیں تو یہی ہے کہ فتووں میں تو موجود ہے مگر اقوال میں نہیں ہے، اور بات فتوے کی دلیل ہوتی ہے. اور قرآن کی جتنی آیات اس میں موجود ہے جو اس نے موکلین کی دلیل میں لیے، تم خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا تمہیں. یعنی جب بات موکلین کی بحث ہو اور اس میں جو آیات انہوں نے پیش کی ہے تو یہ دلیل بن جاتی کہ ان آیات سے انہوں نے استدلال موکلین کر لیا ہے. مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ موجود ہوگا. تو آج میں آپ کو عرض کر دوں ان چکروں کو چھوڑ دو، تم لوگ زیادہ شاذین چکروں میں مت پڑو، ایسی بھی ہمارے دلائل کے نہیں ہے. خام اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، نہ یہ اس میں جیت سکتے ہیں نہ اس میں جیت سکتے ہیں. تو اپنے بحث میں اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنی عبادت کی طرف توجہ دو. اگر کوئی زیادہ ہی بحث کرتے ہیں بولو زیادہ چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آ، کوئی دا گز جو دا میدان. کسی نے کہا میں نے 100 گز چھلانگ لگائی ہے، کلمہ تو بھی شروع کر، کلمہ میں بھی شروع کروں، ایک رات میں بیٹھتے صبح پتہ چل جائے گا کس نے کتنا پڑھا. اور یہاں نہیں پڑھیں گے مسجد میں، بولے تو بھی پاڑ کے دوسرے کونے میں اور میں پاڑ کے دوسرے کونے میں، دشپے تیار کی. انسان نہیں تک ایک بندہ بھی نہ ہو، نہ تیرے کو آواز ہے نہ میرے کو آواز ہے. پھر دیکھنے شاؤں شاؤں جب ہوگا تو اس کی دوڑے دیکھے گا، ساری بزرگی باہر آ جائے گی. یہ حلوے والے مجنو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ تم کہو گے کہ ہم نے اتنی آسانی سے سیکھ لیا. تم نے جو حلوہ لگ رہا ہے نا آج یہ مجموعہ وظائف، وہ یہ فیوز النور، یہ تمہارے لیے حلوہ ہے، ہماری ہڈیوں کا نچوڑ نکالا ہوا ہے. آپ نے فیوز النور پڑھ لی، دوسروں کے چلے کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا. یہ سارے چلے پہلے سے تو یوں دیکھو گے نا، اور چلا اور سیدھی جو چیز اس نے آگے ایسی آ جاتی ہے. تم سے یہی مجاہدہ کرائے گیا، پھر سارا آسان ہے، باقیوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے لاکھ پڑھ لو، اتنے کرو، پھر کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ پڑھو، تصوف کے اسباق کرو. سمجھے؟ یہی تمہاری ترقی ہے. ادھر سے ادھر جاؤ گے تم گر جاؤ گے کسی اور کے بعد. کیوں؟ تم نسبت پہ نزول پہ جاؤ گے، اس سے اوپر کی چیز لاؤ پھر جاؤ. اور جو بزرگوں نے فرمایا نا کہ یار مجھے فیض دے دے، اس شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ مرید آگے جا رہا ہے، اسی سے فیض مانگتا ہے، ہر کسی سے نہیں مانگتا. اس شیخ کو پتہ چل جاتا ہے زندگی میں کہ یہ مجھ سے یہ آگے جانے والا ہے. ابھی تو نہیں لیکن مثال کے بعد، جیسے مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنا فیض دو. ہر بزرگ کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ پیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا مرید اس حد تک جائے گا. اللہ شیخ کو دکھاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے. جب میں نے کہا میں جہاں تک جا تو ملکوں کا سفر کرو گے، تمہیں اصلی چیز سکھائی. شیخ کو پتا ہوتا ہے، اللہ دکھا دیتا ہے کہ یہ جائے گا.
جب شیخ کسی کا انکار کر رہے اس مرید کو مقام نہیں ملا ہے، وہ اپنے سے مقامات کے دعوے نہ کرے. یہیں سے شیطان ان کو ڈالتے تھے، تیرے کو اللہ نے دیا ہے اور تیرا شیخ انکار کرتا، تجھے تو اللہ شیخ کے ذریعے دے رہا ہے، جب اللہ شیخ کے دل میں نہیں ڈالتا تو تیرے پاس کہاں سے آ گیا. اور یہ حدیث ہے کہ جس نے، شیخ تمہارا امیر ہے، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ جو چیختے رہتے ہیں آپ لوگ، یہ صحیح نہیں ہے. تو شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس مقام پر ہے یا نہیں، اللہ اس کو دکھا دیتا ہے. اگر وہ بات بتاتے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ خیال چل رہا ہے، اس کا جوش چل رہا ہے، اس کا ہوش چل رہا ہے، اس کو اللہ نے دکھایا ہے یا نفسانیت ہے یا شیطانی، اللہ بتا دیتا ہے. یہ تعصب مت ہے، اس میں یہی سمجھو کہ اس میں میرے لیے خیر ہو، کیونکہ سلسلے کی نسبت حضور سے لے کے حضور تک جا رہی ہے، اللہ کے پاس جا رہی ہے، انسان کا نہیں ہے. جب تمہاری کنیکشن جڑتا ہے تو وہاں تک جاتا ہے. تو جب خبر آتی ہے تو پوری پیچھے سے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کو ہٹاؤ. اس لیے فنا فی الشیخ رکھا ہے. تمہاری ہر بات ہر مقام شیخ کے سامنے فنا ہونا چاہیے. جو لوگ اس فیلڈ میں بڑے تباہ ہو گئے، شیطان نے دلائل تو دیتے ایک چیز کا اس کا ہونا ہے، یہی ہے. اب قادیانی تھا، اس فن کا ماہر نہیں تھا، گھس گیا اس میں، نہ اس کے پیچھے پیر نبوت اعلان نے تباہ برباد ہوا. تو بات تو وہی آئے گی، بزرگوں نے فرمایا جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. تو یہ وسوسے تو شیاطین ڈالتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی اس میں وہ ہو گیا تو ختم، اس کی فیلڈ نہیں تھی، اس نے پڑھا بزرگوں کو اور اس بزرگوں کے اقوال کو لے کر کے خود ہی اپنے پہ فٹ کر کے نکل گیا. وہ تو جس پتلی گلی سے شیطان لے گیا اس کو. کتنی قوم گمراہ ہو گئی. بات یہ ہے کہ وہ ظاہر کو جانتا تھا، کتابیں پڑھنا جانتا تھا، دلائل جانتا تھا، لیکن وہ صوفی نہیں تھا، تصوف نہیں جانتا تھا. اور تصوف میں پڑھ کے خود سے نہ پیر سے سیکھا نہ کہ تباہ برباد ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جو عالم بھی کتاب پڑھا رہا ہے اس کا کام ہی نہیں ہے تصوف کے ساتھ. اس وقت کے جو صوفی وہ تصوف پورے نہیں کرتے نا، اسباق کر رہے نا. تو بزرگوں نے جو سبق اس کے سکھائے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ خیالات میں پڑھو گے تو گمراہی تو تم میں آئے گی نا. بزرگوں نے جو مجاہدے کیے نفس پر، جو شاک کے جو اسباق جو ترتیب ہمیں دی اسی کو بچانے کے لیے دی. مگر آپ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اس لیے فقہ نے ایک قاعدہ رکھا ان کے لیے کہ کشف صاحب کشف کے لیے حجت ہو جو خلاف شرع ہے، اور خواب صاحب خواب کے لیے حجت ہے جو خلاف شرع ہے. اس کے لیے کہ جو شریعت کے خلاف نہ، دوسرے کے لیے نہیں. اس لیے کوئی تمہارے خوابوں سے یہ دوسروں سے کشف وشف مت کرایا کرو جو تم کہتے یار دیکھنا ہے میرے بارے میں، یہ بیوقوفی ہے تمہاری. تم نے اپنا آپ اپنے پیر کے مرتبہ کیا ہے، اپنے شاگرد کے پیر سے پوچھو اپنے احوال، اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے پوچھیں تمہاری تباہی ہے. اپنے شاگرد سے یار میں کہوں شاگرد استاد جی پتی مکہ مولا سے فلاں نہیں ڈھونڈے اور تجھے الو بنا دیتے ہیں، الو سے للو بن جاتا ہے. جا، میں نے آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، برباد ہوتے ہوئے شاگردوں میں بھی دیکھا. جس نے مجھے چھوڑا اور میرے شاگرد کے پاس گیا وہ بھی تباہ ہوا ہے. شیخ کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی ایک سلسلے میں جب تک شیخ کی اجازت نہ خود سے جا کے بیٹھ رہا ہے
وہ بھی اپنے آپ کو پیر سمجھنا شروع کرتے. شیطان اس کو بھی تباہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار اگر اس کی تربیت حضرت کر سکتے تو میرے پاس کیوں بھیج؟ اس کا مطلب میں شیخ سے بڑا ہو گیا. اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یار واقعی اگر شیخ کے پاس ہوتا تو اس کے پاس کا مطلب یہ زیادہ خوشی. اصل شیخ یہ والا ہے یا پیران و مریدان دوڑا کی نہیں بس وہ لے ونے اس پہ لینے بیا کرتا مزہ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جو بولے وہی کلٹی کھولے. پھر دونوں پیروں مرید جنگلوں میں پھر رہے ہوگے. یہ غلط ہے. کسی کو نمائندہ بنانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کمزوری کی علامت ہے، بلکہ یہ نظام کا حصہ ہے. جب کوئی کام پھیلتا ہے تم سارا سکھا دو. یہ میں تحدیث ہے میرے پاس، اس کو 5 منٹ میں بولوں گا. اجازت ہے، یعنی میں نے آپ کو فیض النور جو دی تھے تو میرا مقصد دوسرے بزرگوں سے جو وہ کہتے تھے اجازت ہے، ہم کہتے ہیں مجاہدے کے بعد اجازت ہے. مولویوں کو پہلے دے دیتا ہوں اور عامی سے کراتا ہوں. یہ جو لفظ اجازت ہے نا، اس کی تاثیر جس دن تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. یہ جتنے بیٹھے ہوئے صرف اجازت ہے. کیا؟ جاؤ تمہیں اجازت ہے آج سے. تو ان پہ اللہ نے علم کھولنا شروع کر دیا، کیونکہ اجازت وہ دروازہ ہے جو میں نے تمہیں دے دیا، جو اللہ نے مجھے میں کھول دیا. میں نے اپنے آپ گھر میں آپ کو داخل کر دیا. بعض کو ہوتا ہے خاندانی ایک چیزیں نسبتیں چل رہی ہے بزرگوں کی، تو اس چیز میں اس سے وہ لے لو، باقی چیزوں میں یہ سلسلہ جب اجازت دیتا ہے پچھلے ساری چیزیں اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، نسبتوں کو لاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں آگے تو تب بھی برکت اس کی مانو، کیونکہ تمہیں اللہ کے راستے پہ سلسلہ ہی لے کے چلتا ہے. سلسلے سے مت کٹو، اور سلسلے کا ذریعہ جو ہے وہ شیخ ہے، اور تم شیخ سے کٹ جائے گا تو سلسلہ تم سے خود بخود چلا جائے گا، کیونکہ تم نے اللہ کی عطا کو نہیں مانا. اب آپ کو کہ یار میرا شیخ منع کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. میں تمہیں ایسی منع نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے ان کے پاس نہیں ہے. نہ جو اس وقت صوفی بیٹھے ہوئے ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، نہ جو مولوی ان کے پاس یہ چیزیں. خواہ مخواہ اپنا وقت مت تکاؤ. ہاں ان کو کسی کو ہوتا تو میں تمہیں خود ہی بول دیتا چلے جاؤ، پتہ چل جاتا ہے. اور باقی جنہوں نے مجاہدے کیے وہ بھی ان کے سامنے ہمارے سامنے پھیلے، میں نے دیکھے ہوئے. جن کے پاس علم ہے، علم انہوں نے ہمیں مانا ہے، مانتے ہیں اس چیز کو. کیا کوئی عجیب چیز ہے، اتنی جلدی اس چیز کو کھینچتے ہیں. تو یہ سلسلے کی کرامت ہے. وہ تمہیں بھڑکاتا ہے، میں وہ باتوں نہیں ہوتا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے. سادہ ہی ہے. اس لیے بیانات سنو تاکہ تم صحیح رہو. نماز کو مضبوط کرو، اپنے ذکر معمولات، دل کو صاف کرو. دل گندا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بغض آئے گا. جس کو اللہ دے رہا ہے اس پر دے رہا ہے. جو جس طرف ہے یہ مت اس کا انکار کرو، بھائی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا. میں اس کی جگہ کا انکار نہیں کرا کہ یار اس بزرگ کے پاس جو چیزیں تھی وہ تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا. میں یہ کہتا ہوں وہاں مت جاؤ، اس کو بھی بگاڑو گے، اپنے آپ کو بھی بگاڑو گے. سمندر کو پینے کے لیے سمندر ہونا چاہیے، دریا نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کے پاس لوٹے کا پانی نہیں ہے، کنویں کا پانی نہیں ہے، اس کا پانی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور تم سمندر کا پانی پی کے جاتے ہو کہ اس کو کنٹرول کر لیں گے، کیسے ہو سکتے؟ تو کنویں کے مینڈک مت بنو، کیونکہ کنویں کے مینڈک اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر دریا کا مینڈک کنویں میں افسردہ ہی رہے گا. اور یہ جو کہتے ہیں ان کو بھی میں منع کرتا ہوں، مت کیا کرو. شاستریوں کو مت چھیڑو، تمہیں نہیں پتا، ورنہ اس رجتوں کو تم بھی برداشت نہیں کر سکتے. تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، گھر میں ہے حال ہو جائے گا تو رو گے، چیخو گے. اپنے مدارس میں پڑھاؤ، پیار اور محبت سے پڑھاتے رہو. اپنے سبق سے تعلق رکھو. تم سے قیامت کے دن میرا نہیں پوچھا جائے گا کہ نور زمان کیا تھا کیا نہیں تھا.
تمہیں چٹھیاں آ رہی ہوتی ہیں، بس پوری دنیا کا ٹھیکہ تم لوگوں نے لیا ہوا ہے. بولو نہ، جا کے بیٹھ کے مناظرہ کر لو. اگر تم جیت گئے تو تم حق پر، اگر وہ جیت گئے تو وہ حق پر ہوگا. جا کے چیک کر کے آ جاؤ، بیٹھ کے آ جاؤ. تو وہاں بھی ڈرتے ہو کہ تسخیر ہو جائے گی. اتنے بڑے مومن بھی بنتے ہو، تسخیر سے بھی ڈرتے ہو. فتن ہو، مبالغہ پہ آ جاؤ. چیلنج نہیں کرتے تو آ جاؤ میدان میں، پتہ چل جائے گا. آخر نہ کرے کہ نہیں. اپنے آپ کو جو ہے نا تم لوگوں نے پوری دنیا کا ٹھیکیدار بنایا. اگر ان چیزوں کو دیکھ لے تو ہم ایک دوسرے کے، اس لیے میں اکثر جب شاگردوں سے کہتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں کہ دو چیزوں کے عیوب بیان نہیں کروا عوام الناس کے اندر، ایک علماء کا اور ایک اداروں کا. یہ فوج ہو گیا یا علمین، یہ جو چوڑ چیخ رہے ہو ممبروں میں رابوں پر ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے، یہ ٹھیک تھوڑی ہے. علماء کا عیب بیان کرنے سے لوگ دین سے بدزن ہیں، اور اداروں کے عیوب بیان کرنے سے لوگ ملک سے بدزن ہیں. بڑا کار خیر تم لوگوں نے کیا، جیسے پہلے تم لوگ ان رستوں سے نہیں آئے، سب اسی رستے سے آئے. اب جب تم لوگوں کی سیٹیں چلی گئی تو تم لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا. کوئی پہلے تم لوگوں کو جبرائیل آ کے بناتا تھا. اور جن لوگوں کو یہ بیان کرے تو سارے ریٹائر ہو چکے، تو تم لوگوں کے دور میں تھے، اس دور میں تھوڑی تھے. خود ہی اپنے آپ کو پھنسا رہے. 50 سال پہلے واقعہ ہوگا، عدالت ابھی قائم کی، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت عدالت مر گئی تھی. جو تم ابھی عوام فیصلہ کرے گی اس کا. یہ ملک ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کو سنبھال کر اس کی حفاظت کرو. چوچو کا ملیہ بنایا ہے، اس کو اخلاص سمجھتے کیجیے نا. بس جس سے اللہ کام لے رہا ہے، جو وزیر اعظم بن گیا بس اس کو گزارنے دو. تم نے تھوڑی بنایا، فلاں نے بنایا، بنانے والا نے، کس نے بنایا؟ اللہ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنایا نا دنیا میں کسی چیز کو بنانے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جب اللہ کسی کو حاکم بنائے گا تو سب کا دل اس کی طرف پھیر دے گا. اب اپنے تقدیر پر راضی رہو. ساری کوششیں ناکام ہونے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے، صبح چپ ہو جاؤ. ادھر ادھر چلانگے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خود خراب ہو جائے. حضور سے جو بھی امن کے لیے آتا تھا فوراً امن کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اور ہم لوگ جو ہے نا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی ہمارے دل صاف ہے. کیسے دل ہے؟ دل کا تو پتہ ہی چلتا ہے نا. جب میں آپ سے کہتا ہوں صلح کرو، آپ کہتے ہیں میں نہیں کر رہا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بات کرو، آپ بات نہیں کرتے. بس جو عمران خان کی تعریف کر لے گا وہ بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو ادھر کی کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا. اپنے مرضی کا وہ بنایا تھوڑی ہوتا ہے. ایک ادھر مولوی بیان کرے گا دوسرا شروع ہو جائے گا. تو رائے تو بھی دے رہا ہے، رائے وہ بھی دے رہا ہے، تیرا کون سا؟ اس کے پیچھے تو پھر بھی رائے کے پیچھے دلیل موجود ہوگی. تیرے پاس ہے دلیل، پیش کرو. تو ڈائریکٹ بولیں گے. اب ایک آیت پہ ایک بیان ہو گیا تو اس پہ سب کھڑے ہو گئے جی تعریف قرآن. اور یہ جو قرآن سے جادو کا اقرار کیا یہ کیا تھا؟ کیونکہ اب وہ پارٹی کے خلاف ہو گئے تو سب کھڑے ہو گئے. ایک ادھر سے کلپ آنا شروع ہو گیا، اس پہ کلپ کدھر ہے؟ نہیں ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ لوگ رہنما ہو. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ شطرنج کی چال کی در ایک سیاست ہے. جو اپنی چال میں کامیاب ہو گئے یہ اس کا حصہ ہے. جیسے ایک مناظرہ ہو رہا ہے، دلیل ہے، وہ چیت رہا ہے. دوسرا تجھے کسی طرح ہراتا، لا 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 مسا. جب تو اپنے آپ کو ہی نہیں بچا سکتے تو لوگوں کو کیا بچائے گا؟
دو مسلمان آپس میں لڑے تب بھی مسلمانوں کا نقصان. آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنے تمہارے گھروں تک آئیں گے. حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی کی تلوار لوہے کی ہو تو لکڑی کی کر لے. یا رسول اللہ اگر گھر میں داخل ہو جائے تو فرمایا پھر تم حابیل بن جاؤ. یہ حالات تو ہر کسی پہ آئے گا. امن و امان کا نہیں بالکل ہے. کون سی لڑائی ہے یہاں پر آپ مجھے بتاؤ. جانس تڑے کوئی پتی گلوں کی گل سے راجہ سے خدا عبادت شروع ہو گئی. ہمارا صاف منشور ہے اسلام عوام اور پاکستان. نقشبندی شاہجے کا اصول کیا ہے؟ اسلام عوام اور پاکستان. نہ اس ملک کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے نہ اسلام کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے. اور نہ عوام کے ظلم کو سنتے ہیں نہ اس پہ. لیکن جابر اور ظالم حاکم تمہارے پہ مسلط ہو جائے تو صبر کرو. لیکن اس کا جابر ظالم ہونا بھی تو ثابت ہو. ہم نے ایک نام سوچا ہوا تو کسی اور نے بنا دیا. چلو بن تو گیا وجود ہو گیا. سوچا ہم نے تو پارٹی دوسری بن گئی. وہ منظر عام پہ آ گئی نا استحکام پاکستان پارٹی. میں نے کہا چلو میرا نام جو تھا وہ کسی اور نے لے لیا. اب وجود اس نے پکڑ لیا. ہم سب اپنے ملک کے تعمیر. یہ ان چیزوں کو بیان کر کر کے ہم لوگوں نے ایک آسمان کھڑا کیا ہوا ہے. عوام نہ ٹھیکیدار ہے تمہارے نہ گواہ ہے. شریعت کہتی چلے جاؤ عدالتوں میں بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے کی صفائی بیان کرو اور اپنے گواہ پیش کرو. یہ چیخنے چلانے منظر عام پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں. غیبت شروع ہو جائے گی. حسد کیا کرے گا تمہارے اندر؟ تکبر کو پیدا کرے. پھر غیبت. غیبت کے بعد تومت. تومت جھوٹ. کسی طرح بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا. ساروں کے راستے کھولتا ہے. نیکی نیکی کا راستہ کھولتا ہے. گناہ گناہ کا راستہ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے آپ کے لوگوں کو چنا تو بس وہ اللہ نے چنا ہے اور جس کو کسی اور نے چنا تو وہ اللہ نے نہیں چنا ہے. کیونکہ اللہ تمہاری سنے گا کسی اور کی نہیں سنے گا. واہ بھائی واہ. جیسے صحابہ بن گئے لیڈر ہے تو یہ تو قانون ہے. تو ایک ان کا وہ کہتا ہے جی کون سا ہے کہ ان کا وہ لیڈر ہے نام بھی میں بھول گیا. کہتا ہے صحابہ جو ہے ہم مانتے ہیں مگر ابوبکر صدیق میرا آئیڈیل نہیں ہے. حضرت عمر میرا آئیڈیل نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ دلیل دیتے ہیں لوگ. ہم مانتے ہیں مگر میں ان کو خلفاء بھی نہیں مانتا. وہی والا حال ہے. تو چلو ساری تاریخ کی کتابیں ادھر کرو اور ادھر کرو. تمہاری بھی ادھر ہماری بھی ادھر. نہج البلاغہ پڑھ لو. امیر معاویہ کے نام خط لکھتے ہوئے حضرت علی کیا لکھتے ہیں؟ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جس نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے اور مجھے اس شورا نے چنا ہے جو مہاجرین اور انصار کی شورا ہے. اور مہاجرین اور انصار جس کو چن لے اس کو اللہ نے چنا ہوتا ہے. یہ اصول ہے. کیا ہے؟ اور تحکیم کا فیصلہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان ہوا ہے. تم کہتے ہو کدھر لگے ہوئے ہو؟
ہم لوگ یہ سید بنے ہوئے، میں علی کی نہ مانوں تو کس کی مانوں گا؟ تو تحکیم کا فیصلہ جو آخر میں وہ سارے پچھلے گلے ختم ہے تو ہوا ہے نا صلح. اور اس صلح میں پھر کیا کہتے ہیں، اس کی تعویل دیکھو، یعنی حضرت حسن کی اور اس کی تعویل دیکھو، اس سے بڑی بدبختی بھی ہوگی. کہتے تعویل کر کے نیچے لکھتے کہ حضرت علی نے صلح اس لیے کی تھی کہ قوم ان کو امیر معاویہ کے حوالے کرنا چاہتی. اور حضرت حسن کے بارے میں بھی یہی تم لوگوں کی تعویل ہے. اے خدا پاکا، جب یہ بغض ادھر گھس جاتا ہے نا تو پھر شیروں کو بھی جو ہے نا کیا بنا رہے. حضرت حسین یزید کے سامنے نہیں چکے، ساری آل شہید کرا دی، اور ادھر دیکھو. تو عوام کو تم لوگوں نے گیدڑ بنایا، ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے. کدھر گئی ہے یہ نہج البلاغہ کا خطبہ؟ اچھا پڑھ لو جا کے. لیکن اپنی جو بنانی ہے سارے قوم کو. پھر اسی کے اندر ایک ہے کہ آپ نے، حضرت علی نے فرمایا میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا، درمیانہ، کیونکہ عنقریب دو لوگ میری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک میرے انکار میں، بغض میں، اور ایک میری محبت میں زیادتی کرنے والا. اب بتاؤ ان دو خطبوں کے حساب سے اہل سنت والجماعت علی کے مسلک پہ یا تم؟ ہم کہتے ہیں حضرت علی اکیلے بھی شعر ہے، ہم کہتے ہیں حضرت حسن اکیلے بھی شعر ہے، سارا جہان بھی ان کے مخالف ہو جائے کیا کر لے گا؟ تم کہتے ہو جی قوم نے اٹھا کے ان کو دینا تھا. یہ تمہاری تشریحات ہے، یہ تعویل کرتے ہو. اور عقیدہ بنایا ہوتا ہے کہ جی مختار کل بھی ہے. تو جب مختار کل بھی مانتے ہو پھر بھی کہتے ہو یہ تکرار ہے، اس کو ذرا سوچ. یہاں اصول بیان ہوتے ہیں. صحابہ کے اندر گلے شکوے ہوں ان کا معاملہ ہے، ہم کون کون ہوتے اس کے بیچ میں پڑنے والے؟ تم کون ہوتے کہ ہم فیصلے کرنے والے کہ یہ والا یہ والا؟ انہوں نے اپنے فیصلے خود ہی کر لیے، یہ فیصلہ ہے. اب آ جاؤ ان افراد اور تفریط والے کو، اس کا فیصلہ بھی حضرت علی نے کیا ہے. ایک نے خدا مانا، اس کو بھی آگ میں پھینک دیا. خارجی نے انکار کیا، ان کو بھی تلوار کی. صحابہ کے ساتھ تو صلح کی اور ان دو کو جہنم واصل کیا. اب غور سے اس چیز کو سن لو تو پتہ چل جائے گا یہ کس طرح بول دیتے ہو. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہی وجہ ہے اصول پر آ جاؤ تو سب حل، اصول پر آ جاؤ تو سب حل. شخصیت پرستی میں پڑے رہو گے تو سب ٹیں ٹیں. تاریخ کوئی اصول کی کتاب نہیں ہے اور اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تاریخ کو ماننے کے لیے تیار ہے مگر حضرت علی کا خطبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں جوڑ آ سکتا ہے وہ نہیں لینا، جہاں توڑے وہی کریں گے. اس لیے کہتا ہوں روافض میں شیعوں میں فرق ہے. اب یہ چیز دیکھو، ابو بکر عمر اور عثمان کو دیکھو، وہی بخاری کی حدیث دیکھو کہ ہم کیا ہے. حضرت علی سے پوچھا محمد بن حنفیہ نے رحمت اللہ کہ انبیاء کے بعد حضور کے افضل ترین شخص کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، پھر فرمایا عمر، پھر فرمایا عثمان.
اب بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ میرے ابا کا نمبر ہے نا، والد صاحب کا، اور حضرت کو خود بھی پتہ ہے کہ میرا، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت کے عام لوگ صحابہ ہی تھے، یہ نہیں ہے کہ ہم تھے، وہ لوگ. میں تو عام لوگوں کی طرح ہوں، یہ کثر نفسی ہے، آپ کا ہی نمبر ہے. الحمدللہ اپنے آبا و اجداد کے ہی مذہب پر. یہ تمہارے مورخ ہمارے ادھر سے ایک ادھر سے جا رہا ہوتا ہے اپنی تشریح ادھر ڈائریکٹ آؤ نا، تمہاری ساری تشریح تو یہاں گئی. اس ایک خطبے میں تمہارے سارے اختلافات ختم کر دیے، اس ایک تحکیم نے ساری تاریخیں ختم کی. مگر جب ماننا ہی نہیں ہے تو لگے رہو. بات یہ ہے کہ وہ لوگ اصولوں کے پابند تھے، جو اصول بناتے تھے اس اصول کے تحت جو بھی منتخب ہوتا تھا اس کو مان لیا گیا. وہ جبر و ظلم نہیں مانتے تھے کسی حاکم کا، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، بول دیتے تھے، حق ضرور بولتے، ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے. ہر آدمی جب سیٹ پہ آتا ہے اسے بھول جاتا ہے کہ میں نے جبر و ظلم کیا کہ نہیں. جب اتر جاتا ہے پھر یاد آتا ہے کہ یار یہ جبر و ظلم کر رہا ہے. کب تک تم الو بنتے رہو گے؟ ابھی گزرنے دو. اللہ نے اگر تمہارے نصیب میں رکھا ہوگا تمہیں مل جائے گا، نہیں رکھا ہوگا تو بس اللہ اپنی نصیب پہ راضی ہو. جس کا نصیب ہوگا وہ آئے گا. یہ مت بولو کہ بس اس کے نصیب میں نہیں تھا میرا نصیب چھین کے لے گئے، تیرے نصیب میں تھا ہی نہیں کسی کے تو بس چلا گیا. اب تمہاری قسمت میں نہیں، جو قسمت میں اس کو کر لے. احتجاج کرنا یہ چیز غلط ہے، اس پہ احتجاج کرو. مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جہانگیر سے تخت چھین لیا تھا. تو آپ نے کہا میں اس وقت تک رہا نہیں ہوں گا جب تک اس کو دوبارہ تخت پر نہیں بٹھاؤں گا. میں اس کا تخت پہ بیٹھنے کا دشمن نہیں ہوں، میں اس کے نظریے کے خلاف ہوں. چھینا ہوا تخت اس کو واپس دے دیا، اس کو اتار دیا، اس کو واپس دے دیا. یہ کہ اس کے مقدم بس اس کے نظریے ٹھیک ہو گیا، اللہ کا بندہ بنا. یہ اللہ والوں کے افعال ہے. نہیں ہے اس کو سدھارو، اس کے ساتھ مل کے اس کو دعوت دو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو. یاد رکھو کہ اگر مخالفت ہی اصلاح تو تمہارا مخالف تم اس کی کبھی نہیں مانتے، حالانکہ تم اس بات کی، لیکن جو تمہارا حامی ہو اور تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو. ایک متقی پرہیزگار بزرگ ہے تیرے خلاف ہے، آج پارٹی کا ایک آدمی ٹوٹتا ہے تم سب اس کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ وہ تمہارے پارٹی کے لوگ ہیں. اس کی قدر و منزلت ختم کر دی، مگر کیا اس کی سند، اس کی نسبت تم ختم کر سکتے ہو؟ نہیں، مگر صرف اس نے بٹ ہو گیا. اس سے ثابت ہو گیا کہ مخالفت انسان کی فطرت برداشت نہیں کرتی. ہر وقت ہم جب ایک چیز نہیں پسند کرتے تو حضور نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو تم بھی یہ چاہتے ہو کہ میری غلطیاں چپ کر آ کے کوئی مجھے بتائے اور سمجھائے مگر مشہور نہ ہو، تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرو. باقی یہ کہنا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کبھی دل سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ دعوے جو ہے نا یہ تمہارے اصول میں چلے جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے. یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، شرع تو ظاہر کو دی. یہ اصولی غلطیاں جب بول گے نا یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، یہ نقصان دہ. علماء کا اپنا ایک کردار ہے، ان کا اپنا ایک کردار ہے، تمہارا اپنا ایک کردار ہے، ہر آدمی اپنے. بس اب صبر کرو، جو ہوگا اللہ
جو بہتر ہوگا اللہ کرے گا اس کے لیے، بس یہ کرو اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی، جو آئے گا اس میں خیر کرے گا. تو کہتے ہیں کہ بڑی سی اللہ خیر کرے سی. کیا ہو گیا؟ اللہ نے خیر کر دی. ایک بزرگ تھا، وہ کیا فرماتے تھے؟ اس میں خیر ہوگی. ٹھیک ہے، ہماری باتوں سے کوئی متفق نہیں ہو سکتا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنوں کی اصلاح دوسرے کی طریقے سے ہوتے، دوسرے کے ساتھ مطلب دوسرے کے ساتھ ہوتے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ سندھ انہوں نے فتح کیا، مگر اپنے حاکم کے سامنے حابیل بن گئے. موسیٰ بن نصیر حابیل بن گیا. بڑے بڑے اپنے حاکموں کے ساتھ جب سامنے آئے تو حابیل بن گئے، جب کافر کے سامنے تو چٹان بن گئے. جب کفر سامنے ہے تو چٹان ہے، اور جب اپنا سامنے تو حابیل ہے. ہمارا ایک وہ اس میں ادھر اس وقت ایک ادارہ جامعۃ الرشید کا، انہوں نے جو طرز اپنایا نا بالکل ٹھیک ہے، اس زمانے کے حساب سے بہترین. اس میں یہ کہ تو اس کو چھوڑا تو کسی کام کا ہے بھی نہیں، خواہ، لیکن ان کا جو اپنا طرز ہے وہ اچھا ہے. یہ ابراہیم صاحب نے جو شروع کیا ہے پڑھانا لکھانا، لوگ چیخیں گے مگر یہ چیز ٹھیک ہے، کیونکہ دین کے ساتھ عصری علوم ہونا تبھی ہر زمانے کے بندہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، آگے جگہ بنے گی. زمانے کے حساب سے اس زبان کو سیکھنا، اس کو دلیلیں دینا، یہ فائدہ دیتا ہے. ہمارا جب بین الاقوامی رابطے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کتنی ضروری چیز ہے. پوری دنیا انگلش بولتی ہے، انگلش پڑھے لکھے لوگ سارے انگلش، ہمیں نہیں آتی. تو اگلا جب اس کو پڑھے گا تو چاہے آپ عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کرے یا انگلش میں کرے، تو ہے تو قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ. یہ ضروری چیز ہے. تو ان کام کو ان کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر ہمارے کام کا جو انکار کرتے ہیں اس میں ہم ان کو غلط مانتے ہیں. اور جو قرآن سے جادو کا اقرار کرتے ہیں میں اس کو کافر مانتا ہوں، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. میرے دلائل اس میں سے سب سے زیادہ مضبوط ہے. اور یہ کام خراج تحسین ہے جو طلب علم کا چل رہا ہے، اور یہ اس کو خراج تحسین کرتے ہیں. ہمارا انکار کرتے ہیں اس میں ہم ان کو غلط کہتے ہیں، اور جو قرآن سے جادو کا اقرار کرتے ہیں اس پہ ہم ان کو کافر. دوسری بات، میری بات یاد رکھو کہ جس دین کے شعبے کی طرف رجحان ہو اس کو مت روکو کہ یہ شاذلی بن جائے یا یہ غلط ہے، اس کو بولو ادھر ہی جاؤ. کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے اس کو تبلیغ کے دین سے جڑنا شرط ہے، تیرے ساتھ جڑنا شرط نہیں ہے. کسی کی زبان ذکر پہ لگا تو بھلے تمہارے سلسلے کا نہیں، بولو اللہ اللہ کرو، اللہ سے جڑو، سلسلے میں نہ آئے بھلے، مگر یہی وجہ کہ ہم اوروں کو سکھاتے کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا بن جائے اور صحیح بن جائے. یہ بات یاد رکھنا کہ کسی شعبے کا انکار مت کرنا. یہ بول لو کہ تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کا ہم انکار کر سکتے ہیں، مگر تمہارا شعبہ غلط ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. اس لیے بعض لوگوں کا تبلیغ کی طرف رجحان ہوگا، بعض سیاست میں بزرگوں کے پاس ان کو بولے اس پارٹی، بعض کا جو ہے مناظروں کا شوق ہوگا، ان کو مناظرین کے پاس. یہ دین کے کام ہے. بعض کا کام ہوگا کہ جس کو تصوف کا شوق ہے اس کو رکھنے، بعض کا عملیات کے ساتھ شوق ہوگا، بعض تاجر ہوں گے بس ذکر پہ لگا دو، یار اتنا سا ذکر دو تھوڑا سا کہ بس میں اس کو تھوڑا دے دو. جو تھوڑا مانگتا ہے اس کو تھوڑا دے دو، جو زیادہ مانگتا ہے اس کو زیادہ دے دو. ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہے، اسی طرح دین پھیلتا ہے. نام کا مسلمان ہوگا نا اس کو ذکر دے دو، اور اس کو کہو کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے کہ اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا. کیا؟ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت پہ چلا، اپنی رضا عطا فرما، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رضا عطا فرما اور اپنی مرضی کے مطابق چلا اور بنا. یہ مختصر سے دعائیں. اور جب ہم انتقال ہو تو ہماری موت کا دن کروڑوں عید سے زیادہ خوشی کا دن ہو. کتنے بجے نماز ہے؟ کیا ہو؟
یعنی اللہ کے پاس جاؤ تو ڈر ڈر کے مت جاؤ، یہ جاؤ کہ اپنے رب کے پاس جا رہے ہو۔ ہمارا انجام یا اللہ کرنا صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، صالح عمل کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اور جب کلمہ جاری ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، جمعے کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، شہادت کی موت ہو، اور کروڑوں عیدوں سے زیادہ خوشی کا دن ہو، ہم تیرے پاس آئیں۔ ایسا رزق دے کہ نہ یہاں حساب ہو نہ وہاں حساب ہو، بغیر حساب۔ تو اس لیے جتنے کام آپ لوگوں نے کیے اس کو ہم جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تبلیغ کے کام کو خراج تحسین پیش، دین کا کام ہے جو صحافت کے ذریعے پھیلا رہا ہے، شعبہ ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے اس کو شوق کہتا ہے کہ بھائی مناظرین کا ان کو اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے، کیونکہ تم زیادہ آگے بڑھو نا، اس لیے اللہ دوسرا دیوار کھڑا کر دیتا ہے، مگر دیوار کھڑی کرو، انکار مت کرو۔ تم وہ دیواریں لاتے جو ہم 1 لاکھ سے پھینک دیتے، کوئی پٹکی تو لاؤ کہ جو ہے نا ہم بھی کہیں کہ سامنے پتھر چٹان آیا، وہ آتا ہے کہ چٹان سے باہر گر جاتا ہے۔ اگر بات ایمان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا رب ہمیں اس پہ بخش دے، اور اگر عمل پر آ گیا نا تو ہر کوئی اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، کتنا نیک ہوں۔ پھر اپنے گربان چاک نہیں کرو، اس میں اندر جا کے دیکھنا کہ رب سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے یہ پوچھنے کی جو تو نے عمل کیا، کیا یہ اصول کے مطابق کیا، تو ادھر ہی پھنس جائیں گے۔ تو بس یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال جو کر اللہ قبول کرے گا۔ ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری، ہم اسی اعمال کی اصلاح کے لیے تو مجاہدے ہیں۔ یہ ساری زندگی جو ہم لڑ رہے ہیں نفس اور شیطان سے، تو اعمال کی اصلاح کے لیے تو لڑا جا رہا ہے، یہ پھٹا تو عمل میں ہے۔ اس لیے انکار دین کا اولا بھی دین ہے اور غیر اولا بھی دین ہے، دونوں دین ہے۔ تم اولا پہ چلو، دوسروں کو غیر اولا پہ چلنے دو۔ اور ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت سب کے لیے ہے اور عزیمت اپنے لیے ہے۔ کیا ہے؟ رخصت سب کے لیے، عزیمت اپنے لیے، فتویٰ سب کے لیے، تقوی اپنے لیے۔ یہ باتیں یاد رکھنا، زیادہ بنو مت، ایسا نہ ہو کہ تقوی کی وجہ سے دین کا انکار کر کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی خدایا، ایک ہے عمل نہ کرنا اور ایک ہے انکار کرنا۔ عمل نہ کرنا مستحبات پر، مباحات پر، نوافل پر، بدیہی احکام جو ایسے ہیں جو واجب فرض سنت میں، تو اس پر کفر نہیں ہے، مگر اس کا انکار کفر ہے۔ دین کی بدیہات کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، آپ کہتے کہ جی ہم 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں، تو یار ہم 70,000 پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہمارے شاگردوں نے پڑھ لے تو ولی اللہ نہیں ہوں گے؟ تو مولانا نے تمہیں صحیح کہا تھا نا کہ تمہارے سروں پہ میرا پیر ہے۔ تم لوگوں کو غصہ آ گیا۔ ناممکن تھا نا ذکر کثرت سے کرنا۔ ہر بزرگ یہی بولتا ہے، پاگل ہو جاؤ گے۔ لیلا کے لیے پاگل ہونا چاہیے تو مولا کے لیے کیوں نہ چاہیے؟ مجنون تو ہو گے تم۔ کتنے عاشقین مجھے فون کر دیتے کہ حضرت میں نے کہا عاشقوں کا بیڑا غرق کے تباہی، وعدت چکی کی تیری شادی نہیں ہونے والی، عاشقوں کی شادی نہیں ہوتی، اور جن کی ہو جاتی جلدی مر جاتے ہیں، لہذا یہ عشق چھوڑ دے، پسند کے تک رد، عشق اللہ سے کرو۔ المرء مع من احبا، ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اور رسول سے عشق رکھو، انشاءاللہ حشر ہی ہو جاؤ۔
بس رخ بدل دے، لیلا کا عشق مولا میں تبدیل کر دے، ہو جائے گا۔ لیلا کا عشق مولا میں تبدیل کر دے۔ اس لیے ہم نے کہا ذکر کرنے سے لیلا نہ ملی تو مولا تو ملے گا، ذکر کرنے سے لیلا نہ ملی تو مولا تو ملے گا۔ ہم یہی کہتے کہ ایک شخص نے کہا یا سنم یا سنم یا سنم، 80 سال بولتا رہا، جواب نہیں آیا، غلطی سے بول دیا یا سمد، اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، اس نے تو غلطی سے پڑھا ہے بت، فرمایا کہ اگر بت کو پکارتا رہا، اس نے جب میں بھی نہ دیتا تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ تم زندہ رب کو پکارنے کے لیے، چاہے لیلا کے لیے پکارے، ہمارے مطلب کا محور جہاں سے پورا ہوتا ہے ہی رب، حاجت کا محور ہی رب، مشکل کشا رب، حاجت روا رب، اس کی حاجت ہی لیلا کی ہے تو رب سے مانگے نا، رب نے لیلا نہیں دی، اپنی ذات کا عشق تو دے دے گا۔ کیا ذکر کرنے سے، اور میرے شاگردوں شاذلیوں یاد رکھو، تم کسی لڑکی کے لیے ذکر نہیں کرنا ورنہ بھاگ جائے گی۔ ادھر ہم تقوی پر ہے، اوروں کے لیے فتویٰ ہے، تم نے غلطی سے بھی دے دیا وہ تم سے گئی، تمہیں نہیں ملے گی، بھول جانا، آج بھی بتا رہا ہوں، دامال دا زرغنشا نہیں شکے دے آیات ساتھ ہے، تم لوگ سمجھو گے کہ ہمارے سلسلے میں چیز، میں اپنے سلسلے کی بات کروں، تمہیں لیلا مانگنے سے بھی نہیں ملے گی، جو دے گا اللہ دے دے گا۔ ان چکروں میں مت پڑنا کہ اس کے لیے وظیفے کرو، یا اللہ یہ لوگ اس کا باپ راضی ہو جائے، اس کا ابا راضی ہو جائے، سب ناراض ہو جائے۔ شیطان تمہیں آگے بول گیا، وہ ایک حضرت میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائے، ایک آیا تھا میرے پاس، میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے نا، میں اس کے دین کی میں پہلے خود تو صحیح ہو جا، دین کا کام کر رہا، چلے کہہ رہا میں کیسے سے، میں نے کہا جو مقام رب کا تو نے بندے کو دیا ہوا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تیرے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے کیا پتا ہوں دین کا کام کرے، ہم خود صحیح ہو جائے دنیا میں کیا صحیح ہو جائے، ہم ذکر کرا سکتے تھے، وہ کرنا تو کر چاہ۔ شیطان کہاں سے، وہ کسی نے میری مدد نہیں کی، سب سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خود تو مسلمان بن جائے پہلے، اتنی مسلمان لڑکیاں کام ہے کہ تو کافروں کے پیچھے پڑ کے ان کو مسلمان کر کے جنہیں دین پہ لائے گا۔ جس نے ہدایت دینی اللہ اس کو ہدایت دے گا، تیری وجہ سے کسی کو ہدایت نہیں ملنے والی، تو بھی بگڑ گیا۔ میں نے کہا کفریات بکرا، سمجھ آ گئی؟ تو ذکر کرنے سے لیلا نہ ملی تو مولا تو ملے گا، اور مولا جو ملے گا تو لیلا بھی ملے گی اور چیلا بھی ملے گا۔ سمجھ آئے گی؟ کیا جب مولا جو ملے گا تو لیلا بھی ملے گی اور چنا منا بھی آ جائے گا، ٹینشن نہیں دے، چیلا تیرا چیلا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ باتیں تو وہ جو مجاہدے کرتے تھے نا گرو ہندوؤں میں، لیکن ایمان تو نہیں ہے، باقی عمل تو ہے، یہی تو لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو جنگل میں جا رہا تھا کہ گرو گرو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیرے جیب میں کیا ہے، اشرفی کے نکال پھینک دی، کاب ختم ہو گیا۔ بات یہ ہے جب تک یہ ہوتا ہے نا اللہ یہ مل جائے تو خوف ہوتا ہے، اب دیکھو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ میرے کو کیا کرے گا یار۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اب اپنے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کر رکھے، ہدایت پہ چلائے، ہدایت کے ساتھ اٹھائے، حضور کی ہر سنت ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا بنا دے، قرآن کا ہر حکم ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، ہمیں قرآن پر چلنا، سنت پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔